اس لیے وہاں لکھیں گے غسل شوق. جو خود سے گزر جائے ہر جا وہ خدا پائے، کر دے جو فنا خود کو وہ رنگ بقا دے. یا خود کو فنا کرنا یعنی اپنے آپ کو بھولنا ہی اس راہ میں کما لینا، اپنے آپ کو بھولنا. اولیاء کے نزدیک کیا ہے بڑی نماز؟ خود کو بھولنا بڑی نماز ہے بھی ہے. آپ بھولیں گے نہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی ظاہری نماز میں. عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے. ایسی نہیں کر سکتے اللہ تمہیں دیکھ رہا، تو اس میں تم کہاں ہیں؟ جب تم کسی کو دیکھیں گے تو خود کو بھول جاتے، یعنی اس کو جمال میں گم ہو جانا بندہ. اس کو اچھے الفاظ میں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ بولے اولیاء اللہ. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ. نماز دو قسم کی، مشاہدہ مراقبہ. سمجھے گویا نماز اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے. ایسا نہیں کر سکتے، اتنا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا بولتے. اللہ دیکھنے کا خیال ہے تو اپنے ہونے کا خیال ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. اس کی طرف دھیان رکھا پڑا. تو خود کو بولنے کا نام نماز. اسے تاریخ اٹھا کے دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر مبارک پر تیر جب چبھی حالت نماز میں نکالا، خود کو بولو. نماز اس طرح پڑھو بولنا. مگر بزرگوں کا خود یہ بھی ہے. جب مقامات کی انتہا پہ بندہ جب گزر جاتا اس کے لیے امامت نہیں ہے. اللہ کے قرب میں رہتا، سجدہ جلدی رکوع نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، قربت کے مزے لیتا، مقتدیاں پریشان ہو جاتے. نہیں سجدے میں گیا تو سر اتنے اٹھاتا نہیں جب تک تیرا دیدار نہ ہو بندہ. جب بندہ مقام انتہا پر معرفت کے اونچے درجوں پر فائز ہو جاتا، اس کو جو ہے آخری درجہ ہے. چار کتنے ہیں؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. سمجھے گے؟ اس کے اوپر اور ایک درجہ ہے مقام قرب. وہاں اولیاء کا ٹھکانہ ہے مقام قرب پہ. یہ شریعت سے طریقت سے گزرنا ہے، طریقت سے حقیقت میں آنا ہے، حقیقت سے معرفت میں آنا ہے. یہ چار درجے بندہ جب طے کر لیتا، رضا بالقضا ہو جاتا، یعنی نفس مطمئنہ ہو جاتا، اللہ کے ہر فعل سے بندہ راضی رہتا، اللہ کے ہر امر میں راضی رہتا. سمجھے؟ معرفت کے مقام میں. کیوں؟ یہاں سیکھ دیا انہیں شریعت سے طریقت میں، جان لیا شریعت میں احکام کی پابندی ہے، طریقت میں توجہ باحق ہونا ہے. سمجھے؟ طریقت میں کیا ہے؟ حق کی طرف توجہ رہنا ہے، شریعت میں اس کے احکام کی طرف توجہ ہے، اوامر نواہی کی پابندی ہے شریعت میں. طریقت میں اس سے حضور کے فعل کو طریقت بولے. سمجھے؟ طریقت میں توجہ باحق رہنا ہے، حقیقت میں اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا انکار کرنا. میں عدم ہوں اقرار کرنا، اس کے ہونے کا اقرار، اللہ کے ہونے کا اقرار کرنا، اپنے عدم ہونے کا بھی اقرار کرنا. حقیقت یعنی کیا بولے اچھے الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں یہ چار اعتبارات بندے میں جو ہے اس کے دل میں اتر جانا. کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پہلے کلمہ خوانی کرنا ہے، کلمہ پڑھو بولے. پھر کلمے کو جاننا ہے، کلمہ دانی بولے. پھر کلمے کو دیکھنا، کلمہ بینی بولے. پھر اس کے بعد کلمہ شو، کلمے کو پانا بولے. کلمہ خوانی، کلمہ دانی، کلمہ بینی، کلمہ شو، چار اعتبارات کلمے کے. علم اللہ کی طرف سے ہے. علم کیا ہے؟ اللہ علیم ہے، علم اس کی طرف سے ہے. ہم عالم نہیں ہوتے، عالم اللہ ہے. اسی لیے بندوں کی صفات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، جب معلوم ہوا تو انانیت چل جاتی. بندے کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفات. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات حی، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کرام. یہ سبا صفات کلمے میں سمجھاتے ہیں، یہ سلسلے میں سمجھاتے ہیں. حیات
علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کرامت۔ اب ہے اس کی صفت سے نام کیا پڑا اللہ کا؟ اسم حی، علیم، مرید، قدیر، سمیع، بصیر، کریم۔ اللہ حی ہے نہیں ہے، یا حیو یا قیوم مطلب حی اللہ ہے، زندہ۔ تو ہم کیا ہوئے؟ دو زندہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ زندہ رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ ہم کو اللہ ہی کی ہے نہیں۔ ہماری صفت مردہ پن ہے، مردہ ہے، میت، سمجھے گے؟ نہیں، ہم زندہ ہے کیا؟ نہیں ہے، ہم میت ہے، ہماری صفات میت ہے، اسم ہمارا میت ہے، صفات موت ہے۔ موت واقع ہوتی ہے نا تو ہمارا نام میت پڑا۔ صحیح نام ہم سب کے اگر بول دیا میں تو غور و فکر، ہم سب کے صحیح نام بتاتے ہیں: میت، جاہل، مستر، عاجز، بہرا، اندھا، گونگا۔ ہماری صفات کیا ہے؟ صفات سے نام پڑا، ہمارا اسم کیا نام پڑا؟ میت پڑا۔ موت آ جاتی ہے نا جی، اللہ کو موت ہے نہیں ہے، وہ حیو یا قیوم میں ہمیشہ زندہ ہوگا، حی اس کی ذات ہے۔ تو ہم کیا میت ہیں، ہم موت آتی میت ہے، ہمارا صحیح نام میت، ہم سب کا نام میت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ فلانا زید صاحب کی میت، زید ہے بولتے بولتے ہیں وہاں پہ نہیں بولتے، زید صاحب کی میت بولتے۔ زید صاحب کہاں ہے پھر؟ وہ پہچان نہیں۔ اور کیا بولتے؟ زید صاحب کی روح چلے گی بولتے۔ زید صاحب کس کو پڑھ رہا تھا؟ حقیقت میں ہم میت ہیں۔ جاہل ہم سمجھ رہے علم، کیا علم ذاتی ہے ہمارا؟ اللہ عطا کرا وہ کیا ہے؟ دماغ پر فارغ میرا تو ہے ہی، ہم جاہل ہے حقیقت میں، یہ جاہل مستر ہے ہم۔ اللہ کو ہے ارادہ، ہم کو ارادہ ہے کیا؟ نہیں۔ میں یہ جاہل، مستر، عاجز ہے ہم نہیں، ہماری حد ہے اٹھانے کی کوئی قوت، اس سے زیادہ عاجز ہے ہم۔ اللہ اختیار رکھتا ہے چیز، بڑی قدرت والا ہے، اللہ عاجز ہے۔ یہ اسبا اسما کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ کلمے میں الوہیت کے 4 اعتبارات ہیں۔ کیا کیا ہے کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا جی، کلمے کے 2 جز، پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ پہلے لا الہ الا اللہ کی سنائیں۔ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ 4 اعتبارات ہیں، الوہیت کے 4 اعتبارات۔ کس کیا بولتے ہو؟ ذات کا تذکرہ ہے کلمے میں، صفات کا تذکرہ ہے، افعال کا تذکرہ ہے، آثار کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ ذات ہے، صفات ہے، افعال ہے، آیات ہے۔ یہ 4 قرآن میں موجود ہے، چاروں کا تفصیل قرآن ہے۔ کہیں ذات کا ذکر ہے اللہ، کہیں صفات کا ذکر ہے، کہیں اس کے افعال کا ذکر ہے، کہیں آثار اللہ، نشانی اللہ ہے اس کا ذکر ہے۔ آثار میں دنیا آ جاتی ہے، کوئی تذکرہ اس کے ہٹ کے قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی لیے غوثی شاہ فرمائے: کرو تم تلاوت ذات، بس یہی کام غوثی رکھو صدا، یہ قرآن حق کے وجود کا یہ خدا کی خاص کتاب ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے 4 اعتبارات کو سمجھو گے۔ جس نے ذات، صفات، افعال، آیات کو سمجھ لیا، قرآن کے معنی مطلب سمجھ جاتا۔ یہ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل علماء خالی ایک ہی معنی جو لکھا رہا ہے وہی معنوں پہ فائز ہے، وہی معنی لے لے کے سارے علماء دنیا بھر کے۔ اس دور میں حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر 40 طریقوں سے ایک ہی آیت کا ترجمہ فرماتے تھے حضور غوث الاعظم۔ اس دور کے اولیاء بھی تھے، محدثین بھی تھے، 12-13 پہ ختم ہو گیا۔ ہاں 12 تک 13 تک بولے یہ مجھے معلوم ہے، یہ مجھے معلوم ہے، اس آیت کی تفسیر، اس کا شان نزول اور یہ آیت کے معنی مطلب اس کا عرفان ہم کو معلوم ہے۔ ایک پہ بولے 2 3 4 5 6 ترجمے اس کے، 13 یا 14 ترجمے تک بولے، ترجمے تک یہاں تک مجھے معلوم، 15 سے کپڑے پھاڑ لیے نہیں معلوم ہم، حقیقت یہ نہیں معلوم، اللہ یہاں سے ہم کو نہیں معلوم۔ اس دور کے محدثین اولیاء کرام حضور پیران پیر اتنے ایک آیت کو اتنا تک
اسی لیے ہم غلامان غوث العظم دستگیر ہے. شان فخر کرو اپنی قادریت پر، چشتیت پر، کیونکہ ایسے قوت والے آقاؤں سے ہماری نسبت ہے. مرید کو پناہ نہیں چھوڑتے ہم. دنیا کے کسی کونے میں اگر میرا مرید پریشان حال ہے، اگر مدد کو پکارتا ہوں تو غوث العظم فرماتے ہیں میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. حقیقت میں پہنچتے. تمہیں کو تکلیف ہوگی، ویرانے میں ڈہرے، اللہ دل میں بننا یا پیران پیر یا غوث العظم دستگیر، آپ کا اعلیٰ اعلان ہے. دنیا کی کسی دل میں بنا، دنیا کے کسی کونے میں آپ کا مرید پریشان ہے، مدد کرتے بولے مجھے گاڑی کی میری جانے کا انتظام نہیں ہو رہا، بولو کان پکڑ کے بھیجنے لگا ہے تو دوسرے کو آپ کی جتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوتی دیر میں ہی آپ کی مدد آ جاتی ہے. یہ تجربے کی باتیں بتا رہے ہیں ہم. کوئی کام نہیں مان رہا، بار بار اس کو ریپیٹ کرو، کام بن جاتا. ہاں اختیار ہے مدد، جو مدد کے لیے پکارتا ہے مدد کرتے ہیں. تو ادھر آ رہے تھے. یہ عرفان بھائی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایک شعر پڑھ کے سمجھاتے. ابھی فی الحال ٹائم نہیں ہے، یہ لے کے بیٹھے کبھی آئے تو خود اس سے بیٹھ کے سمجھائیں. معلوم ہے نا شریعت میں ہم ذات صفات افعال آیات بولے نا، شریعت ذات صفات افعال آیات آثار اچھا لگتا ہے. آیات یہ آثار، شریعت میں آثار کا تذکرہ ہے، طریقت میں افعال کا تذکرہ ہے، حقیقت میں اس کے اوصاف یعنی صفت کا تذکرہ ہے، معرفت میں ذات کا تذکرہ ہے، ذات سے پہلے. تو شریعت کو پہلے سمجھنا. شریعت کا کلمہ کیا ہے؟ اب معمولی طور پہ پڑھتے نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم ہر کسی کو یہی پڑھایا جاتا ہے. اس میں نفی اس بات ہے. شریعت میں نفی اس بات میں کلمہ کیسا ہوتا ہے؟ لا معبود الا اللہ. سمجھے کیا بولتے؟ لا معبود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. لا معبود الا اللہ، یہ شریعت کا کلمہ ہے. اب اس کی منزل کون سی ہے؟ منزل ہے ناسور. یہاں شرک کون سا ہوتا؟ شرک جلی ہوتا. کون سا شرک ہوتا؟ شرک جلی. بہت بڑا شرک بولتے ہیں اس کو، شرک جلی ہے یہ. اللہ یہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا بولتے. شرک جلی معاف نہیں کرتا ہوں. غیر کی پرستش کو معاف کرتا ہوں نہیں کرتا. لا معبود الا اللہ، اس کے منزل کیا ہے؟ راست ناسور یہ ہے شرک جلی. شرک کو سا شرک ہے. اب نکالنا کیسا؟ بولو کیا ہے؟ اس بات معبودین تشریح. اس بات کیا ہے؟ ایک سے زیادہ معبود کو ماننا شرک ہے. یہاں پہ ایک ہی معبود ہے ہمارا، ہم بے انتہا معبود بنا لیے. جس شے سے فائدہ ہو رہا حقیقت میں معبود بن گیا اپنا. معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. سمجھے گے؟ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. سمجھے گے؟ ہم کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. ہم اپنی ثنا چاہ رہے، اپنی ہم چاہ رہے، اپنی تعریف چاہ رہے. خدا بول رہے ہم اللہ تعریف والا ہے، تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے. بولے پھر شرک کرے. اس بات معبودین تشریف، اس بات الہ واحد توحید کلمہ ہوا لا معبود الا اللہ. شریعت یہ ایسا سمجھے تو شرکوں کو نکال سکتے. اس کو سمجھ کے پھر اس کا عمل ہے. عمل کیا؟ روز مرہ یہ علم کو برتنا پڑتا. یہ بارہ کیا خیال بار بار اس بات ارے ایک سے زیادہ معبود معلوم. دیکھو ذہن میں بٹھا لو، اللہ کے دروازے بندے مومن پہ کب کھلتے؟ کیا نماز پڑھنے سے کھلتے؟ ذکر کرنے سے کھلتے؟ نہیں. بولو جی. عبادت کرنے سے کھلتے؟ رحمت کے دروازے سے. یہ دعا کرنے سے کھلتے. جب تم مخلوق کا دروازہ بند کر دو اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. تم مخلوق کا طرف مانگنے کا خیال چھوڑ دو،
اس لمحے ہی اللہ کے رحمت کے دروازے تم پر وسیع ہو جاتے. تم مخلوق سے بھی مانگ رہے ہو, خدا سے مانگ رہے, اس لیے تنگی ہے تمہارے. تم کیا کرو, راست اللہ سے, ہاں لین دین مخلوق سے ہی ہے آپ کو, پھر پاگل ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. مخلوق سے کاروبار ہے پورا, پھر میں کروں تو نہ کروں, کیا گھر میں بڑھ جاؤں, کیا نہیں ہے. سمجھ کا پھیر ہے, سمجھے کہ سمجھ ہے, اس میں سمجھ استعمال کرنا ہے. تمہارے خیال و گمان میں اللہ رہنا, نظر میں اللہ رہنا, مگر مانگ تو خود میں اللہ کا خیال ہونا رہا. دے دو اکرام بھائی, بولتا راست اکرام بھائی سے مانگ لیا ہوں, اللہ کا خیال آیا اس میں, دیجئے نہ, بول کے خیال اللہ کی طرف رہنا. مخاطب ان سے ہو رہے آپ, مگر خیال اور احساس تمہارا اللہ کی طرف ہے. نمک کی کنکری بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. بولے کہا نمک کے کنکر کی اہمیت کیا ہے؟ نمک کے کنکر کی اہمیت ہے گفتگو, اللہ سے مانگو. بولے ہم بڑی بڑی چیزیں مخلوق سے مانگ لے رہے, اولیاء اللہ نکال کے دیکھو. اس لیے کبھی سنو گے نا, دیکھے بھی ہوں گے فوٹو میں, سنو ہوں گے اولیاء اللہ کو شیرا نہیں کاٹتے, آزو بازو میں کئی بیٹھے ہوں گے, اندازہ بولا ذکر کرنے سے کہ تم بھی ذکر کر رہے, خود تو ڈر جاتے اپن, انہوں شیروں کو بٹھا نہیں سکتے, کئی بیٹھے. ارے طریقت و حقیقت میں, معرفت میں ان کا قدم مضبوط تھا, جمے ہوئے تھے, جان لیے, شریعت سے نکل کر طریقت میں پہنچے کہ فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہے. اس شے میں بھی قوت و قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. جان لیے, دیکھ لیے, پا لیے. یہ چمڑے ہڈیاں مجھے کیا قطر سکتی, بولے شیر کی چمڑے ہڈیاں ہیں, یہ کیا قطر سکتی, کیوں اس میں فعل کس کا ہے, کون دیے سے ہے وہ, اللہ دیا. جان لیے, اللہ پر ایمان لائے, اس لیے وہ ہڈی چمڑے نہیں قطرتے. ان کی نظر میں ہڈی چمڑے ہے وہ شیرا, کیوں فائل حقیق بھی دیکھ لیا نا, مولا قوت اس کو تمہاری ہے, جب تک تم نہیں جائیں گے کیا کر سکتا ہوں. ایمان مضبوط, خط نزدیک آئے تک بھی تھوڑا ڈگو آئے کہ کاڑ دیتا ہوں, پہاڑ کے پھینک دیتا شیر, کہیں چل جائے گی موتے بری میں, سمجھے گی. فائل حقیق اللہ تعالیٰ زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا, ایمان اندر رہتا ہے, ایمان حلق کے نیچے اتارنا پڑتا. کتے ڈھنجے کتے دیکھ کے چلیں گے, ارے فائل حقیق اللہ تعالیٰ چلو کچھ نہیں ہوتا, بولا تو کاٹتا ہے, زبان پہ ایمان ہاتھ تو کاٹ دیتے ہیں, دل میں اتارنا, اللہ سے نیچے اتارنا, قلب کو جمع ہوا ہے, دل سے مضبوط رہنا اللہ سے تعلق سے. جب تک ہم جان لیے, بہر میں سمجھانا چاہ رہا تھا اسی وجہ سے. معلوم کیا ہو تو ذات, صفات, افعال, آیات کا علم, یہ چار اعتبارات کو آپ سمجھے تو شرک سے پاک ہو جائے. ہم شرک کر رہے کیا, درگاہ جانا شرک نہیں ہے, وہ لوگوں کو شرک نہیں معلوم, بلکہ ان کو شرکاں بول رہے ہوگا. درگاہ جانا شرک, وہاں جانا شرک بولتے نا جو لوگ, شرک کا حیث نہیں ہو. ہم شرک کریں گے, انہیں کو اللہ نہیں بنا رہے نا, ہم جا کے شرک صبح سے شام تک کر رہے ہم لوگ, صبح سے شام تک نافع و زار اللہ کو مان رہے, دیکھ رہے کس کو, شرک نہیں ہے, اس کو داخل نہیں کرے بندے کو. نفع اور نقصان دینے والا کون ہے, بولے کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے نا, اس کو تو دیتا ہے. ساری دنیا اگر نفع پہنچانا چاہے, اللہ اگر نفع نہیں انہیں نہیں پہنچانا چاہے تو پہنچتا ہے نفع اس کو. ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہیے, جب تک اللہ نہیں چاہا پہنچتا نقصان. ایمان ہے یہ, مگر دیکھ رہے کس کو, مان رہے, ماننے میں ایمان ہے, دیکھنے میں ارے اللہ نفع نقصان اللہ دینے والا, بھائی کیا ہے نفع دینے والا اللہ ہے, وہ خالی بول رہے. جب نقصان کی باری آتی تو بم مارا پیٹا مارا, او کون کیا کر دیا کہ مجھے بہت پریشان ہوگا, میں بولتا بم ماریا مارا, بول رہے کر رہے, شرک ہے. اولیاء اللہ کے درجے میں شرک ہے. غوث پاک کتاب اٹھا کے پڑھو, اے نادان تو ذرا غور و فکر کر, تو دلوں کو اپنا معبود بنا لیا. حضور غوث الاعظم فرمائے, جو تجھے فائدہ دے سکتی ہے, جو تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی, تو ان کو معبود بنا لیا, ان کو نقصان دینے والا, فائدہ دینے والا سمجھا. فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہے, حق تعالیٰ ہی ہے فاعل حقیقی, وہی نقصان و نفع دینے والا ہے. ہمارا خالی خیال بدلنے کا ہے جی بندے کا,
خیال اللہ کی طرف بدلتے سکون نہیں ملتا، خط کو مل جاتا. مخلوق کی طرح ارے اکرام بھائی کیا کر دیے کہ انہوں نے کیا کر دیا، اور کیا شیشہ آ جاتا، اٹھا پٹا نہ چلتا. کن جاؤں مولانا کو بلاؤ جلدی، جھارکھنڈ سے بولتے تھے مولانا کیا ہوگا مجھے جلدی آئیے بولتے، نہیں بولتے. ایسا حقیقت دنیا میں چل رہا ہے. حضرت بولتے تھے عقل مند کی غذا بیوقوف، عقل مند کی غذا بیوقوف غذا بن جاتا. ہے یہ چیزیں جادو کو ہم بھی وہی دعائیں دیں پڑھتے وہ نہیں بتا رہا ہوں. ہمارا ماحول چمٹی کاٹے تو بھی مولانا کی نہیں جائے، چمٹی کاٹ کے کوئی داغ آ تو مولانا کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. پوچھو ان کو ایسے بھی کیسا آتے کچھ تو مچھر بچڑ کاٹا لال ہوگا تو کیا ہے کہ اماس کو آتا مولانا ذرا دیکھو ہوتے ہیں. یعنی اتنے شک و شبہات کی زندگی، ایسا شک انسان سکون ملتا مولانا اس کو نہیں ملتا. مولانا کیا ہوتا ٹھیک ہے اچھا چاہے بکرا اس کو 200 کو تو ڈالتے ہو کے ڈال دیتا ہے. ان کا پیشہ ہے، ضروری ہے دور سے آئے کمانا ضروری ہے، پیسہ لینا حرام نہیں ہے، حلال ہے. محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے، دعائیں پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اپنا ٹائم نکال رہے قیمتی وقت، دعا پڑھ رہے اس کو راحت پہنچا رہے. اللہ تعالیٰ نظام رکھا نا، مگر وہ دیکھ رہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے مگر بولنا پڑتا ہے اس کو، تو دل نہیں مانتا اس کا. اس کے موافق جواب دے تو خوش ہوتا ہے نا جی. میں ذہن بنانے کے آگا مجھے کچھ ہے، میرے گھر میں کچھ ہے بول کے میں گیا مولانا تو مولانا بولتے تیرے گھر میں سب کچھ ہے تیرے گھر میں بولتے یہ خوش آتا. میں بولا سب کرو ہوئی کیا معلوم ہوتا نا اکثر اب دعائیں پڑھتے لے کے نہیں جاتے ویسے لوگ. اب کیا ہوتا شک کا علاج نہیں ہے، مولانا بولتے اچھا 500 لینے کا سب سے 500 لوگ دوبارہ سے 100 لیتے ہیں، 100 روپے لے لے کے دعا میں پڑھ کے دے دیتے ہیں. اب اس کو کیا ہوتا سائنس بتا رہا ہے، یہ سائنس کیا ہوتا ہے. سائنس اور اسلام میں بھی سائنس کیا ہوتا اگر تم مجھے کچھ بھی نہیں ہے اگر سوچے تو تمہاری آدھی بیماری چل جاتی ہوتی ہے. اب مثال میں واکنگ کر رہا ہوں اس کو خیال بن گا میرے واکنگ کرنے سے مجھے اچھا دکھ رہا، بلکہ میں سوچ لیا اگر میں واکنگ کر لیا دوسرے دن اچھا محسوس کرتا ہوں. انہیں نیت بنا لیا ممکن نہیں گئے تو مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا تو ویسے برابر فائدہ ہو جاتا اس کو. آدھی بیماری خود اپنے اندر ہے اچھی کر لینے کی، آدھی بیماری علاج معالجے میں ہو جاتی ہے. آدھی بیماری تم خود اپنا اچھا کر لے سکتے نہیں کر سکتے نا. انسان خود آدھی بیماری اپنی اچھی کر لیتا. اب مثال کے طور پہ آپ کو بخار آئی کچھ ایسا وہ دوا روز بلانا کھڑے میڈیکل کم نہیں ہو رہا. اب کیا ہوگا ارے اچھے ڈاکٹر مل جاتے بتا لو گئے کوئی ایم بی بی ایس نے بتایا لے جاتے تمہیں 1 گھنٹے میں صحت مند محسوس کرتے تم. روز بولے کھا تھا مگر آج ڈاکٹر کے ذہن بن گا آج ڈاکٹر نے کہا انہیں اچھے بولا لکھا انجیکشن دیا مجھے فرق ہوگا بتا. وہی تمہاری سوچ تمہاری بخار کم کرے. حقیقت بس صحیح بتا رہی ہے. تم نیگیٹو سوچیں گے تو ویسے ہی تمہارے اتباع. تم اگر الٹا سوچیں گے تو الٹا بن کے آتا، تم سیدھا سوچ جاتے سیدھا بنتا. سائنس خود بتا رہی ہو. تہجد پہ تحقیق کری سائنس، تہجد میں اٹھنا رات میں سمجھے یعنی اللہ کا نور برستے رہتا اپنے مومن بندوں پہ. اللہ ساتھ میں آسمان پہ آتا بول کے بولا اللہ میں نیچے قریب آتا ہوں اس کی دعائیں سنتا ہوں. ایک قسم کا یہ بن جاتا کہتے سائنس کی دعا. اس وقت تم اٹھ کے ایکسرسائز کریں گے دعائیں کریں گے جو بھی تم سوچیں گے وہ ویسی ہو جاتا ہو. دوسرے تاجر میں جو بھی کرتے ہو جاتا. سائنس اس کو بہت ترقی کر رہی ہے، اسلام کی ریسرچ کر کے سمجھے نا. آدھی بیماری ہمارے پاس ہے. نہیں وہ سمجھاتے ضرور چلے گا اس لیے کہ بند کرنا ہے. توحید پھر کبھی سمجھاتے ایمان توحید حاصل کرنا ہمیشہ ایمان میں رہنا، اللہ یاد رہنا ہمیشہ. ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ یاد رہنا تو ساتھ ہی فکر کے ساتھ یاد رہنا. ہم ہمارا علاج ہم کر لے سکتے، آدھا پورا نہیں کرتے. کہیں پورا کر لیا تو پھر نہیں کر سکتے. آپ آدھا یعنی ہمیشہ اچھا سن کریں گے دنیا الحمدللہ اللہ کریں گے. اب ہم بولے مجھے کچھ ہوگا میں سیکھتے رہتا اندر کا اندر. پھر ہمیں یہ چھیننا تو بھی اس کو کیا دکھتا ہم وہ تم کر دیے وہ دیتا ہوں
کوئی آ کے بیٹھا. اب ایسے لوگ گھر میں خالی ایک نیمبو پھینک دو خالی تو اب انہیں رات ہم نے سوچا حضرت میرے کو گھر میں روما گر گیا حضرت یا لوگا کوئی جاتے آتے لوگا گر گیا سمجھو لوگا گر گیا حضرت بہت ہی نظام بازی سر درد دیتا میرا سمجھو ریما گر گیا بولتا لوگا گر گیا بولتا کوئی مٹی ہوا سے اٹھ جائے تو مٹی گر گیا حضرت میرے گھر میں کہاں نہیں گری خبرستان کیے بولتا ہمیں کھلا تھا فارغ پر آدھا پھر مولانا کو دینا پڑتا انہوں آدھا کو وہ مٹی ایسے صحیح سے لیا ہے آپ کو 2000 روپے لگتے ہو تو جب جی مطمئن ہوتے لوگ 2000 خرچ کرنے کے بعد ان کی غلطی نہیں ہے انہوں ڈاکٹر ہے اگر ڈاکٹر مریض کو پہچان کے مریض کے اعتبار علاج نہیں کرا تو کئی ڈاکٹر ہے مریض کو پہچان کے علاج کر دیتے ہیں ان کی بول کے نہیں ہر ڈاکٹر کی بات بتا رہا ویسے ہی کرتے میں بھی آتا ٹھیک ہے تو شاید ہوا ہوں گا تمہارا 27 دیتے دیتے میرا ڈال لگا آیا سمجھ تو یہ سوچنا غلط ہے علاج ہے تو مولانا خود پہچانتے تم جا کے کہا مجھ بڑھ جاؤ مجھے کیا ہے فال کھولو تو فال کھول کے انہیں بول دیتے تم آدھی بات تم کو سنائے تو انہیں سمجھ جاتے آدھی تو انہیں بتایا پوری میں کر دوں بولتے ہوں ہاں جی یہ طریقے لائن میں ہوں بچپن سے ہوں میرے کئی عاملات دوست تھے ان کے ساتھ جاتا تھا ہم بولتے تھے یار فال کھولنے کی نوبت ہی نہیں ہے ہم نے میں فال کا نہیں سیکھا مجھے عادت سے نہیں آتے بعض میں نہیں آتے نا مولانا سیکھے سے ان کو آتے عادت سے معلوم ہے آپ تو 70-80% کریکٹ ہے عادت سے انہوں بولے فال کھولنے کی ضرورت نہیں پیش آتا 1-2 منٹ اس کی بات سن لو کیا اب میں بولتا میرے گھر میں ایسا چل رہا میری دکان نہیں چل رہا میرا مکان نہیں چل رہا میرا کاروبار نہیں چل رہا کچھ نہ کچھ ہے گڑبڑ مجھے محسوس ہو رہا بولتے پورا سننے کے پھر 1-2 باتیں میں بولتے پکا ہو جاتا آدھا فال میں کھول دیا آدھا صاحب کھول دیتے ایسا چل رہا جی پورا ہر جگہ ویسی چیز دکانیں بھر کے ان لوگوں کی بچائی ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے کیوں غلطی ہماری غلطی اپنی ان کا کاروبار روک گیا انہوں نے کریں گے تو ان کا 5-4 سال میں گزارا نہیں ہوتا اور حقیقت بھی راحت بھی پہنچا ہے نا آپ نہیں بول کے نا آپ مسلمان کر رہے دوسروں کی راحت پہنچ رہی نا تھوڑا بہت تو پہنچ رہی نا راحت 100 نہیں پہنچی تو 50% تو پہنچ رہی 70% تو پہنچ رہی راحت انہوں کرے تو انہوں ان کی جگہ میں انہوں نہیں بلائی انہوں بلائی آؤ مجھے اپنے پیٹ میں تو رکھ دو ڈاکٹر کے جاتے ہیں نہیں تو ایسا وہ اللہ پہ بھروسہ کر توکلانہ زندگی کا اللہ پہ بھروسہ کر اللہ بھروسہ کریں